قانون شریعت ہماری فلاح و بہبود کے لیے ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وجود عطا کیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جسے میں نے اشرف مخلوقات بنایا ہے یہ ترقی کر کے اس منزل پہ آ جائے جہاں میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ منزل ہے مظہریت کی منزل، جہاں انسان صفات الہی کا مظہر بن جائے۔ مذہب اسی راستے کا نام ہے جو اس منزل پہ انسان کو لانے کے لیے، اگر نہ ہم اگر اطاعت کریں تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم اگر اس کی نافرمانی کریں تو اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کے یہ مذہب ہم تک پہنچایا، اگر ہم ان کے مذہب پہ عمل کریں گے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو آل محمد کا کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ اس فرش عزا پہ ہم آئے ہیں، یا حسین کہے یا علی کہے، ہمارے کہنے سے ان کے شان و مرتبے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے عزت مطلقہ کے مالک ہیں۔ کوئی انسان یہ خیال نہ کرے کہ اگر ہم مولا علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم یا علی کہتے ہیں یا ہم یا حسین کہتے ہیں تو اس سے ان کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ جو ان کی بارگاہ میں آتا ہے اور ان کا نام لیتا ہے اس کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کے شرف میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اولین بات یہ کہ ہم مذہب پر اس لیے عمل نہیں کرتے کہ جس نے ہمیں مذہب دیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی تو کرم ہے ان کا ہمارے اوپر کہ انہوں نے ایک ایسا مذہب ہمیں دیا جو ترقی کا راستہ ہے، جو کمال کا زینہ ہے۔ دیکھیے اللہ نے کہا ہم نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، یعنی غور کرنے کی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان اس پوری کائنات میں اشرف مخلوقات ہے، یعنی جس چیز پر بھی لفظ مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے اور اس پہ لفظ مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی ساری چیزوں میں سب سے افضل ہے انسان، مگر ہر انسان نہیں۔
وہ انسان جو مقصد انسانیت کو پالے، ایسا انسان. وگرنہ اسی انسان کے لیے قرآن نے یہ بھی کہا ہے لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا هُمْ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. انسان کو اشرف مخلوقات کہا، ہر انسان اشرف مخلوقات نہیں ہے. وہ جو مقصد انسانیت کو پالے، اس انسان میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ بلند ہو تو مسجود ملائکہ بن جائے، پست ہو تو جانور سے بھی بدتر بن جائے. کہا کہ ہم نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے. کیوں بنے؟ اپنی بے عملی کی وجہ سے. لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے انسانوں اور جنوں کے ایک بڑے گروہ کو پیدا کیا ہے جہنم میں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو ہم نے شعور دیا ہے مگر سمجھتے نہیں، عقل دی ہے مگر سمجھتے نہیں. ہم نے انہیں کان دیے ہیں مگر سنتے نہیں، آنکھیں دی ہیں مگر دیکھتے نہیں. تو ایک بڑی تعداد اگر کہی ہے تو کیوں کہی ہے؟ ہم نے انسانوں اور جنوں کی ایک بڑی تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ ہم نے انہیں دل دیے ہیں مگر سمجھتے نہیں، کان دیے ہیں مگر سنتے نہیں، آنکھیں دی ہیں مگر دیکھتے نہیں. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس سے ظاہری آنکھ اور ظاہری کان مراد نہیں. اگر ظاہری کان اور ظاہری آنکھیں مراد ہوتی تو انسانوں میں زیادہ تر آنکھوں کے اندھے اور کانوں کے بہرے ہوتے. لیکن نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ظاہری آنکھ یا ظاہری کان مراد نہیں ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کان سے دنیا کی ساری باتیں سنتا ہو مگر حرف حق کو نہ سنتا ہو، آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا ہو مگر حقائق کائنات کو نہ دیکھتا ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد. ایک اور بابا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ آنکھیں نہیں ہیں ان کے پاس، آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں. کا مطلب یہ کہ انسان کو چاہیے اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ جب بھی کوئی حق بات سنے اس کو تسلیم کرے، جب بھی کسی حق کو دیکھے اس کا اعتراف کرے. یہ نہیں کہ حق سامنے ہے اس کا انکار ہے، حقیقت کو سنا ہے پھر بھی انکار کر رہا ہے انسان. ایسے افراد ہوں گے جہنم کا ایندھن، جو حقیقت کو سنتے ہیں مگر مانتے نہیں، اور جو دیکھتے ہیں مگر مانتے نہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے. عزیزوں، اس لیے کہ یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو در حقیقت اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ جن حقیقتوں کو دیکھ رہے ہو ان پہ ایمان لاؤ، جس ہر بات کو سن رہے ہو اس پہ ایمان لاؤ. اب چاہے وہ توحید کا مسئلہ ہو، چاہے ولایت اہل بیت کا مسئلہ ہو، چاہے حقائق دین کا مسئلہ ہو، اس کا سب سے بڑا نمونہ اللہ نے رکھا میدان غدیر خم میں. سب سے بڑا ایسا اعلان جو انسانوں کی آنکھوں کے سامنے بھی تھا، کانوں کو بھی منقول کہہ کے سنا دیا کہ کانوں سے سن لو، آنکھوں سے دیکھ لو، مگر اس کے باوجود جو نہیں مانے گا اسے ہم جہنم کا ایندھن بنا کے رہیں گے. جمع کیا، آنکھوں کے سامنے ہاتھوں پہ بلند کیا، کانوں کو من کنت مولا کہہ کے سنا دیا. اور یہ نمونہ ہے اس لیے کہ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے ولایت پر. جس کے یہاں ولایت آل محمد نہیں پائی جاتی وہ کتنا بھی عمل کر لے سب بیکار ہے. اس لیے کہ محبت اہل بیت شرط صحت عمل ہے. لہذا ترقی کا زینہ انسان وہی طے کر سکتا ہے جو راستہ اہل بیت اطہار سے ہے. اس لیے کہ وہ راستہ ہے جو کبھی کج نہیں ہو سکتا، یہ وہ راستہ ہے جو کبھی ٹیڑھا نہیں ہو سکتا. تو عزیزوں، میں انشاءاللہ گزارشات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. یہاں آج یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ مذہب ہمارے کمال کا راستہ ہے، مذہب ہماری ترقی کا راستہ ہے، مگر یہ کہ ہمارا ذہن الجھتا ہے ان باتوں میں کہ واجب ہے تو واجب کیوں ہے، حرام ہے تو حرام کیوں ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کبھی حرام کام کرنے کو ہم رکیں، کیوں رکے، اللہ چاہتا ہے، ایک واجب کو کرنے کا ہمارا دل نہیں چاہتا مگر زبردستی ہے کہ کیجئے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہے۔ یہ قانون میں سختی ضرور ہے مگر یہ سختی ہمارے فائدے کے لیے ہے، اس لیے کہ جب تک نفس کو ہم سختی میں نہیں ڈالیں گے، اطاعت کے راستے پہ نہیں لائیں گے، ہمارا نفس اس ترقی تک نہیں جا سکتا جہاں ہم لانا چاہتا ہے۔ میں اس مقام پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، میرے پاس دوستوں اور بزرگوں نے شاید سنی بھی ہو مجھ سے، مگر بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے جو یہاں آئے ہیں ان کے لیے مفید بات ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہے، یہاں زیادہ تر جو نوجوان ہیں وہ ایجوکیشن کے سلسلے میں آتے ہیں ان علاقوں میں، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، آج ایجوکیشن کے سلسلے میں کمپٹیشن کا دور ہے، آج ہر انسان کو فکر ہے اپنے بچے کو پڑھانے کی۔ مجھے یاد ہے پہلی بار جب میرے والد نے مجھے اسکول میں لے جا کے ڈالا تو میری عمر شاید 7 سال ہو چکی تھی، 6-7 سال، کیونکہ بچپن کھیلنے کے لیے ہوتا تھا اس زمانے میں۔ لیکن آج کتنی عمر میں آپ بچے کا ایڈمیشن کرا دیتے ہیں؟ پلے اسکول میں، نرسری، پلے نرسری، کتنی 2.5 سال کی عمر میں، ہائے 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 2.5 سال کی عمر، کہاں ہم 7 سال کی عمر میں جانے والے اور ہم سے پہلے والے لوگ، اور کہاں آج 2.5 سال کا بچہ۔ اچھا صاحب، کڑاکے کی سردی ہو یا بارش ہو یا گرمی ہو، آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، چھوٹا سا بچہ وہ صبح کو سونا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، آپ کیوں بستر سے نکالتے ہیں اسے زبردستی؟ وہ ماں جو اپنے جوان بیٹے کے لیے کہتی ہے کہ میرے بچے کا آفس 10 بجے ہے لہذا اسے 9 یا 9:30 بجے اٹھانا، سونے دینا، میرا بچہ تھک جاتا ہے، آرام کرنے دو، کیوں پریشان کر رہے ہو اسے؟ لیکن 2.5 سال کے بچے کو آپ اٹھاتے ہیں اندھیرے منہ جب سورج بھی نہیں نکلتا۔ اگر 7 بجے اسکول کی وین آنی ہے تو 6 بجے اٹھائیں گے نہیں؟ میرے گھر میں روز میں یہ دیکھتا ہوں، آپ کیوں اٹھا رہے ہیں بچے کو؟ آج وہ بچہ نہیں جانتا ایجوکیشن کا فائدہ کیا ہے، تعلیم کا فائدہ کیا ہے، مگر آپ جانتے ہیں، ماں بھی جانتی ہے، باپ بھی جانتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ کیا ماں نہیں چاہتی میرا بچہ آرام کرے؟ جو جوان بچے کو نہیں اٹھا رہی ہے، کہہ رہی میرا بچہ بڑا محنتی ہے، رات کے 10 بجے تک آفس میں رہتا ہے، سونے دو۔ یہی 2.5 سال کے بچے کو اس کا دل نہیں چاہے گا میرا بچہ سوئے، آرام کرے، مگر جانتی ہے اس سونے سے زیادہ ضروری ہے اس وقت اس کا اٹھ کے اسکول جانا۔ اگر نہیں جائے گا تو تعلیم کے میدان میں پچھڑ جائے گا، ایک کامیاب انسان نہیں بنے گا بلکہ ایک مزدور بنے گا یا لوگوں کا بوجھ ڈھونے والا بنے گا اگر تعلیم حاصل نہیں کرے گا۔ تو ماں جانتی ہے فائدے کو، آج بچہ نہیں جانتا ہے کس بلا کا نام ہے۔ لہذا ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ صبح صبح جب آپ بچے کو اٹھاتے ہیں تو بچہ آناکانی کرتا ہے، بچہ آناکانی کرتا ہے، ہر بچہ آسانی سے نہیں اٹھ جاتا صبح کو۔ لہذا اب یہ ماں اٹھاتی ہے، بیٹا اٹھو ٹائم ہو گیا، منہ ہاتھ دھو، ناشتہ کرو، تیار ہو کے اسکول جانا ہے۔ اب بچہ کہتا ہے نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، آج نہیں جاؤں گا، آج مجھے بخار ہے، طرح طرح کے بہانے کرنا چاہتا ہے، چونکہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے صبح کو سونا، کس کو برا لگتا ہے؟ صبح کی نیند سب سے مزیدار ہوتی ہے کہتے ہیں۔ تو اب یہ بچہ جب آناکانی کرتا ہے، نہیں جانا چاہتا، ماں بھیجنا چاہتی ہے، کیوں اٹھا رہی ہے بستر سے؟ بچہ نہیں جانتا۔ اب یہ ماں 2 راستے اختیار کرتی ہے۔ ایک بات یہاں رک کے کہوں تب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں کیا عرض کروں۔ ہمارا مذہب ہم سے بندگی اس لیے بھی نہیں کراتا کہ ہم صرف جنتی بن جائیں اور صرف جہنم سے بچ جائیں، زندگی اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف جنتی بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں، یہ مقصد خلقت نہیں ہے انسان۔ اگر یہ مقصد خلقت ہوتا تو ہمارے مولا یہ آواز نہ دیتے، پروردگار میں نے تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کی ہے نہ جہنم کے ڈر سے، بلکہ تجھے لائق بندگی پایا اس لیے بندگی۔ یعنی بندگی کرو اللہ کی رضا کے لیے، مقصد بندگی کا اللہ کی خوشنودی ہے۔ جنت اور جہنم کی مثال تو یہ ہے کہ جیسے
ایک آپ شوق دلاتے تاکہ آپ چاہیں تو جنت کی چاہت میں کرے بندگی، چاہے جہنم کے ڈر سے کرے۔ اب یہ مثال جو آ رہی ہے اس سے بات واضح ہو جائے۔ مقصد صرف جنت نہیں ہے، مقصد صرف جہنم سے بچنا نہیں ہے، مقصد اس سے بڑا انسان بننا ہے، یعنی وہ جسے رب چاہتا ہے با اختیار۔ اب سنیے، اب یہ ماں جو صبح بچے کو اٹھاتی ہے تو آپ یہ محسوس کریں گے، دیکھیں گے، میرا مشاہدہ ہے، آپ بھی مشاہدہ کریں گے، جب بچہ اٹھنا نہیں چاہتا صبح صبح، بستر نہیں چھوڑنا چاہتا، تو اب ماں دو طریقے اختیار کرے گی اور دونوں طریقوں کا مقصد ایک ہے۔ غور کیجئے گا، بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلا راستہ تو ماں یہ اختیار کرتی ہے کہ بچے کو لالچ دیتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اگر نہیں اٹھ رہا ہے، بستر چھوڑنے پہ تیار نہیں نظر آ رہا ہے، بیٹے اٹھ جاؤ، آج ہم آپ کے لیے چاکلیٹ بنا کے دیں۔ ہوتا بیٹا بڑے دن سے آپ فرمائش کر رہے تھے سائیکل کے لیے، اٹھ جاؤ بیٹے، آج آپ کو سائیکل منگا کے دیں۔ بچہ ہے، فطرت میں چاہت ہوتی ہے۔ بیٹا فلاں کھلونے کے لیے کہہ رہے تھے، آج منگا دیں گے، بیٹا آج آپ کو لالی پاپ منگا کے دیں گے، اٹھ جاؤ۔ تو یا تو بچہ ان چیزوں کی چاہت میں اٹھ جاتا ہے۔ اب ماں ہے، وعدہ سچا کرے یا جھوٹا، یہ تو ماں ہے، اللہ تو نہیں ہے۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا اٹھ جاؤ، یہ دیں گے، یہ دیں گے، دے یا نہ دے۔ کیوں لالچ دے رہی ہے؟ تاکہ اٹھے اور اسکول جائے، جو ترقی کا راستہ ہے۔ صرف اس کا مقصد اس وقت یہ ٹافی کھلانا نہیں ہے، چاہتی ہے اس کے بہانے سے ہی آئے مگر بڑا انسان بننے کے راستے پہ آ گیا۔ اچھا، اگر بچہ اتنا بڑا عقل ہے کہ کسی چیز کی لالچ میں نہیں آ رہا، نہ ٹافی، نہ چاکلیٹ، نہ لالی پاپ، نہ سائیکل، کسی چیز کے، اب ماں کا لہجہ بدل جاتا ہے، کہتی ہے اچھا اگر نہیں اٹھتے ہو تو ابھی خبر لیتی ہوں، ابھی ڈنڈا اٹھا کے لاتی ہوں، بتاتی ہوں تمہیں، ابھی کہتی ہوں تمہارے پاپا سے کھالو کھیل دیں گے۔ اب پاپا کے آنے کے خطرے سے بچہ بستر چھوڑ دیتا ہے، ہو سکتا ہے پٹائی ہو جائے، تو بستر یہ چاہے لالی پاپ کے لالچ میں چھوڑے یا ڈنڈے کی مار کے ڈر سے چھوڑے، اسکول جانا مقصد ہے ماں کا، وہاں جائے گا تو بلند انسان بنے گا۔ اللہ نے جنت و جہنم کو مقصد زندگی نہیں بنایا بلکہ ایک ذریعہ بنایا، چاہے جنت کی چاہت میں عبادت کرو، چاہے جہنم کے ڈر سے، ایسا انسان بنانا چاہتے ہیں جیسا آپ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے بلوا۔ جس کا درجہ جنت و جہنم سے بہت بلند ہو۔ اب یہ بچہ ہے، ماں اپنا وعدہ پورا کرے نہ کرے مگر رب تو پورا کرے گا، وہ تو اصدق الصادقین ہے، اس سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ الگ بات کہ ایک مرد مومن کو جو مذہب کو نہیں سمجھتا، جنت کی حیثیت ایک لالی پاپ سے زیادہ نہیں ہے اور جہنم کی حیثیت ایک عصا سے زیادہ نہیں ہے جس کا ڈرایا جائے، لیکن یہ دونوں اگرچہ وہ نعمتیں ہیں اللہ کی، وہ کرم ہے اللہ کا، مگر مقصد ہے زندگی نہ صرف جنت کمانا ہے نہ جہنم سے بچنا، مقصد زندگی ہے ایسا انسان بننا جیسا رب دیکھنا چاہتا، اور یہ مقصد سب سے بلند مقصد ہے۔ اس لیے کہ مولا کا وہ فرمان آپ کے سامنے ہے جہاں فرمایا بار الہ، میں نے، یعنی ہم جس امام کے پیچھے چلتے ہیں اس کی شان بندگی ہے کہ بڑے فخر سے کہا میرے رب میں نے تیری عبادت نہ تو جنت کی چاہت میں کی ہے اور نہ یہ جہنم کے ڈر سے، تجھے لائق عبادت پایا۔ یعنی علی یہ بتانا چاہتے اگر معاملہ جنت و جہنم کا نہ بھی ہو تب بھی اللہ لائق عبادت ہے، سبحان اللہ، تب بھی فرض ہے ہم پر کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی عبادت کریں۔ اب ایک فرق ہے، دیکھیں اس آئیڈیالوجی کا اثر انسان کی زندگی میں پڑتا ہے۔ بات کہوں آپ سے اور غور کیجئے گا، انشاءاللہ میں بڑی آہستگی کے ساتھ گفتگو پیش کر رہا ہوں تاکہ ہر موجود فرد اور بچوں کے ذہنوں تک بات پہنچ جائے۔ آواز میری بہت متاثر ہے، میں کوشش کر رہا ہوں آہستہ آہستہ یہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ مقصد حیات ہے اللہ کا پسندیدہ بننا۔ اچھا، اگر انسان جنت ہی ہے مقصد سارا تو کیا فرق ہے؟ اہل بیت بھی جنت میں جائیں گے، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ اگر ہم سچے اہل بیت کے چاہتے ہیں، ان کی عبادتیں وہ کہ رات رات بھر مصلی پہ کھڑے، مولا پوری زندگی میں شب ہجرت کے علاوہ کبھی سوئے نہیں، ایک
رکعت میں جب پیر رکھتے تھے دوسری رکعت تک پاؤں پہنچتے پہنچتے پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ ان کی عبادتیں کہاں اور ان کے مقابل میں ہماری عبادت کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو وہ بھی جنت میں، ہم بھی جنت میں، تو انہیں اتنی زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب اتنی چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ مقصد جن کا جنت نہیں ہوتا ان کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ صرف وہ جنتی نہیں ہوتے بلکہ قسیم الجنت والنار کہلاتے ہیں۔ یہ جوانان جنت کے سردار بن جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد۔ جنت میں جانا اور ہے، مالک جنت بن جانا اور ہے۔ جنت میں جانا اور ہے، سردار جوانان جنت بن جانا اور ہے۔ یہ مقام اس سے حاصل ہوتا ہے۔ ہماری اور آل محمد کی عبادت میں بہت فاصلہ ہے، بہت فرق ہے۔ تو یہ انسان کو یہ نظر نہیں رکھنا کہ مجھے صرف جنتی بننا نہیں۔ اچھا، اس جنتی اور ثواب ہمارے یہاں آج ہر چیز کے اندر ثواب گھس گیا ہے، اگرچہ ہر چیز میں ثواب ہے آلریڈی۔ دیکھیں تلاوت قرآن ہے، قرآن ہے کتاب زندگی۔ میرے بچے اور جوان خاص طور سے سنیں، قرآن کتاب زندگی ہے یا نہیں؟ ہماری زندگی کے لیے پورا دستور اور قانون ہے کتاب قرآن، جس میں بتایا گیا کہ ہمیں کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے۔ قانون کی کتاب کو ہم سمجھیں اور سمجھ کے اس پر عمل کریں، اسی لیے تو ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے لیے قرآن، ہمارے یہاں قرآن کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ کوئی اس لیے پڑھتا ہے کہ میں یہ دیکھوں میرے لیے کیا قانون ہے قرآن کا؟ نہیں، سب کا مقصد بس ثواب ہوتا ہے۔ ویسے تو قرآن طاقوں پہ رکھا، کوئی مر جائے تو انسان ثواب، گھر سے جا رہا ہو تو بوڑھی اماں سر کے اوپر سایہ کر دیتی ہے، قرآن کے نیچے سے نکل کے چلا جاتا۔ کوئی مریض ہے تو اسے ہوا دی جاتی ہے قرآن کی، بے ہوش ہو گیا ہوا دی جاتی ہے قرآن کی۔ یہاں خطیب اعظم علامہ غلام عسکری کی بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ یہ طریقے جو ہم نے رائج کر لیے ہیں، اگرچہ قرآن اس کو بھی فائدہ دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، مگر قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ آپ مسافر کو اس کے نیچے سے گزاریں یا بے ہوش کو ہوا دیں۔ ارے جسے قرآن ہوش کی حالت میں فائدہ نہ پہنچا سکے اسے بے ہوشی کی حالت میں کیا دے گا؟ ہوش کی حالت میں کبھی قرآن سے کچھ نہیں دے رہا ہے تو بے ہوشی کی حالت میں قرآن سے کیا حاصل؟ اگر رب کریم اس کو فائدہ، وہ الگ بات ہے، مگر سارا قرآن بن گیا آج ہمارے لیے ثواب کی کتاب۔ ایصال ثواب کی مجلس میں کھول لیتے ہیں ہم، یا کبھی کوئی مر رہا ہو سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں ہم، سب ثواب۔ لیکن قرآن ثواب کے لیے نہیں ہے صرف، بالکل وہی مثال ہے۔ بھائی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، انڈیا کے قانون کی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی کتاب آپ لے آئیے، قانون انڈیا کا جس میں پورا ہو، ایک ملک کا کسی بھی ملک کا پورا قانون کی کتاب آپ لے آئیے اور گورنمنٹ سب کے اوپر لاگو کر دے کہ قانون کی کتاب پڑھنا سب پہ ضروری ہے تاکہ پتا ہو کہ کیسے رہنا ہے، ملک میں کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب پہ لاگو کر دیا اس نے، پڑھو سمجھو کس طرح جینا ہے ملک کے اندر، قانون کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو مقصد کیا ہے اس کا؟ یہ کہ تاکہ تم ملک کے قانون سے آگاہ رہو، پتہ ہو کہ کہاں کس طرح چلنا ہے، کس طرح کام کرنا ہے، یہ تو مقصد ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ گورنمنٹ یہ بھی کہہ دے کہ جو ہر روز کتاب کو پڑھے گا، اس قانون کی اور قوانین کو دیکھے گا، اسے ہم 10 روپے بھی دیں گے، اسے ہم 10 روپے کا نوٹ بھی دیا کریں گے۔ اب انسان قانون سیکھنے کی بجائے صرف 10 روپے کے نوٹ کے لیے تلاوت کرے، بس ایسا ہی وہ قاری قرآن ہے جو قرآن کو کتاب ہدایت نہ سمجھ کے صرف ثواب کے لیے قرآن پڑھے۔ تو کیا ہے، قرآن تو پڑھ لے گا، قانون کی کتاب تو پڑھ لے گا، مگر کبھی اس کے مقصد کی طرف دھیان نہیں دے گا۔ اسے تو بس وہ 10 کا نوٹ چاہیے۔ اسی طرح ثواب والے کو بس ثواب چاہیے، اب لکھا ہوا کیا ہے، کچھ بھی ہوتا رہے۔ اب صلوات پڑھیے بر محمد علیہ۔ ثواب بھی ملتا ہے، مگر قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے،
ہے. اسی لیے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو اپنا عہد و پیمان بنا کے رکھا ہے بندوں کے بیچ. عہد و پیمان وہ چیز ہوتی ہے جس پر انسان سائن کرتا ہے، ایک قرارداد، ایک کانٹریکٹ. اللہ کے ساتھ ہمارا عہد و پیمان ہے قرآن کہ ہم نے تیری توحید کو مانا ہے، تیرے قانون پہ عمل کریں گے. یہ ہمارے سائن ہے اس بات پر. کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہمارا سائن ہے اس قرارداد کے اوپر، اس کانٹریکٹ کے اوپر. قرآن اللہ مولا فرماتے ہیں قرآن بندوں اور اللہ کے بیچ میں عہد نامہ ہے. لہذا فَلْيَنبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، ہر مسلمان کا کم سے کم فریضہ یہ ہے، کم سے کم، کہ وہ ہر روز قرآن کی 50 آیتیں پڑھے. مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. تو مولا نے فرمایا جب ایک قانون کی کتاب ہے ہمارے لیے قرآن، تو کم سے کم، زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں. آپ ایک سورہ نہیں پڑھ سکتے، آپ ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 50 آیتیں پڑھیں. بعض سورے وہ ہیں جس کی 50 آیتیں 2 صفحے میں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کو چاہیے اس کا خیال رکھے. کم سے کم 50 آیتوں کی تاکید ہر روز ہے. اور ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اپنے دوستوں کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، میرے لیے بھی. ہم سب ایک دوسرے کے لیے مل کر دعا کریں کہ پروردگار ہمیں کاروبار زندگی میں سے اتنی مہلت دے کہ ہم ہر روز تیرے قرآن کی تلاوت کر سکیں، اتنا وقت نکال سکیں. چلتے پھرتے آپ گاڑی میں اپنی جا رہے ہیں، آپ اپنے آفس جا رہے ہیں، کہیں بھی جاتے باتے آپ اگر توجہ دیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں. ذرا سا توفیق کی بھی دعا کریں. بہت سے کام اللہ کی عطا کی ہوئی توفیق سے حل ہو جاتے ہیں. اب آئیے میں اس گزارش کرتا ہوں، مرحوم ڈاکٹر علی شریعت ایران کے بہت بڑے مفکر وہ یہ کہتے ہیں اے قرآن ہم تیری بارگاہ میں شرمندہ ہیں، ہم تیری بارگاہ میں شرمندہ ہیں اس لیے کہ تو ہمارے لیے کتاب ہدایت بن کے آیا تھا، تو ہمارے لیے کتاب زندگی بن کے آیا تھا، ہم نے تجھے موت کی کتاب بنا دیا. کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہاں کا بھی دستور ہے، یہاں کا بھی. وہاں زیادہ ہے کہ اگر کسی گھر میں موت ہو جاتی ہے تو وہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے. ایران میں باقاعدہ ایسا ہے، جس گلی میں کوئی موت ہو گئی ہو اس گلی کے نکڑ پہ ایک مائک رکھ دیا جاتا ہے، مرنے والے کی تصویر لگا دی جاتی ہے اور قرآن کی تلاوت کی کیسٹ لگا دی جاتی ہے. لوگ تعزیت کے لیے آتے جاتے ہیں، قرآن چل رہا ہوتا. اسی بات کی طرف ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو ٹھیکہ دے دیتے، 3 قرآن قبر پہ ختم کر دینا، یا گھر میں جہاں غسل دیا ہے وہاں کے ہر روز سورہ جمعہ. یہ یہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی شکلیں بدلی ہوئی. تو انہوں نے کہا قرآن ہم تیری بارگاہ میں شرمندہ ہے، تو ہمارے لیے کتاب زندگی بن کے آیا تھا، ہم نے تجھے موت کی کتاب بنا دیا. قرآن ہماری زندگی کے لیے اجر و ثواب اپنی جگہ پر. تو عزیزوں کیونکہ ہم توجہ نہیں دیتے بعض معاملات کی طرف، تو اسی طرح اصل چیز ثواب نہیں ہے، ثواب تو ذریعہ ہے. اصل چیز ہے اس بات پہ توجہ دینا کہ ہم میں کتنی تبدیلی آئی. اب آپ نے وہ روایتیں سنی ہوگی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس نے ایک بار سید الشہداء کی زیارت کی، مظلوم کربلا کی، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہو، پاک و پاکیزہ، اور اس کے لیے جنت واجب ہے کہ نہیں؟ حتیٰ کہ وہاں کی بات نہیں، اس پر شہزا کی بھی لے لیے. روایت میں ہے من بکا علی الحسین ابکا اور تباکا، اس سے آگے بات نہیں ہو سکتی. وجبت لہ الجنہ، جو حسین ابن علی پر آ کے روئے یا رلائے یا حتیٰ کہ رونے والے کی صورت بھی بنے، وجبت لہ الجنہ. رونے والے سامعین ہوتے، رلانے والے خطیب ذاکر نوحہ خان ہوتے، مرثیہ خان. اگر کسی کو رونا نہیں آ رہا ہے اور وہ صرف رونے والے کی شکل بنا دے، ہر عبادت میں اس بات کی قید نہیں ہے کہ آپ بن کے دکھائیں. ایک مجلس عزا ہے جس میں عزادار بن کے دکھانے پر بھی ثواب. اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو یوں دیدے پھاڑ کے نہ دیکھا کرے ذاکر کو. اگر مسائب ہو رہے ہیں تو کم از کم سر جھکا لیا.
یہ رونے والے کی صورت بنانا کہلاتا ہے۔ جو فرمائے بعض لوگ ہوتے ہیں مجمع میں کہ کتنے بھی دردناک مسائل پڑھ دے ذاکر، ان کی نظریں ٹکی رہتی ہیں، ذاکر بھی الجھن میں پڑ جاتا ہے کہ یار اس پہ اثر نہیں ہوا۔ تو اس لیے کہا ہے احترام وہ ہوتا ہے بھائی تھوڑا تکلیف۔ اچھا میں چلیے ایک صلوات پڑھے پر محمد آ رہا بنا لینا چاہیے، اس پر بھی جنت واجب ہے رونے والے کے، کیونکہ ذاکر کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ایسا۔ اب آپ سنیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا، بعض وقت تو آدمی پہ اثر نہیں ہوتا، بعض وقت یہ پتہ نہیں چلتا کہ اثر کیوں نہیں لے رہا۔ ایک بستی میں مجلس پڑھ رہا تھا، یہی کئی آس پاس کی بستیوں کا واقعہ، بستی کا نام نہیں بتاؤں گا۔ جب ممبر پہ ہوتا ہے آدمی تو ہر ایک کے چہرے پہ نظر ہوتی ہے، ہم اپنی مجلس کا اندازہ اسی سے لگاتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے تاثرات کیسے ہیں، ہم قابل قبول مجلس پڑھ رہے ہیں یا آپ اوب رہے ہیں، اور جو اسے نہ پہچانے وہ خطیب نہیں بن سکتے۔ ہم چہروں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو کچھ آپ لے رہے ہیں یا نہیں۔ تو میں وہاں مجلس پڑھ رہا تھا صاحب، ایک صاحب ٹوپی لگائے ہوئے شیروانی پہنے ہوئے میرے بالکل سامنے بیٹھے، جناب پوری مجلس ہو گئی خطبے سے لے کے مسائل تک، اس شخص کے چہرے کے حالات میں ذرہ برابر بدلاؤ نہیں آیا، شروع سے آخر فضائل بھی پڑھ لی ہے، مسائل بھی پڑھ لی ہے، اچھی ہر طرح کی باتیں پڑھ لی میں نے، مگر اس آدمی کا چہرہ نہ جیسا فضائل میں ویسا مسائل میں، جیسا فضائل میں اسی طرح مسائل میں۔ اس کے چہرے پہ انسان بیٹھتا ہے مجلس میں تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے تو چہرہ بدلتا ہے اس کا، تذکرہ غم کا آ جائے تو چہرہ اس کا چہرہ نہیں بدلا۔ میں بڑا، میری پوری مجلس میں دماغ اس بیٹھتا رہا، خدایا بات کیا ہے، اس آدمی پہ کوئی اثر نہیں۔ اب آپ سنیے کہ جب مجلس کے بعد کھانے کے لیے گئے تو وہاں چائے آئی، پہلے چائے جب آئی تو سب کو انہوں نے چائے دی جو میزبان تھے، اور لڑکا اب وہ پوچھے جب ابھی آ گئے، اب اس نے جب چائے دینے کے لیے کہا تو ان کے کان میں بڑی زور سے کہا چچا چائے پیو گے؟ تب میری سمجھ میں آیا ہے پوری مجلس میں جس میں الجھا رہا ہے بہ رہے ہیں ایک صلوات پڑھیے بن کان میں اس نے جب چیخ کے کہا تو تب میری سمجھ میں آیا، میں نے کہا جب بیچارہ کچھ سن ہی نہیں رہا تھا تو اس کے تاثرات کیسے بدلتے، لہذا جو سن رہا ہے واقعی تو اس کے تاثرات میں بدلاؤ آنا چاہیے۔ اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو کم از کم رونے والے کی جو صورت بنا لے فرش عذاب پہ، اس پہ بھی جنت واجب ہے۔ اچھا یہ کیوں جنت واجب ہے؟ کیا اس لیے جنت واجب ہے کہ بس آئے روئے اور چلے گئے جنت واجب ہے؟ اس لیے نہیں، اس کے لیے واجب ہے جو حقیقی عزادار، یعنی ایک عزادار جو سچا عزادار ہو، اس کے اوپر قدرت کو اتنا یقین ہے کہ اگر سچا حسین کا عزادار ہوگا اور سچے دل کے ساتھ مجلس میں آیا ہوگا تو وہ اتنا پاکیزہ ہو کے جائے گا کہ پھر گناہ کی طرف دیکھے گا نہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد۔ سچائی اور صداقت کے ساتھ آئے اس فضل میں تو اجر و ثواب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان معانی اور مفاہیم کی طرف توجہ دیں۔ مذہب بہت اہم چیز کا نام ہے، اللہ نے قانون شریعت کو رکھا تاکہ ہمیں سربلند بنا سکے، ہمیں ایک بلند انسان میں تبدیل کر سکے۔ تو اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں دیکھنے میں مگر بہت بڑی ہیں۔ من بکا علی الحسین ابکا اور تباکا وجبت لہ الجنہ، سوچنے کی بات ہے کہ انسان مسلح توڑ دیتا ہے نماز پڑھتے پڑھتے مگر کوئی گارنٹی نہیں کہ اسے جنت ملے گی یا نہیں۔ ایک انسان حج کا سفر کرنے جاتا ہے اتنی دور لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ اسے جنت ملے گی یا نہیں۔ ایک ذکر حسین ایسے ہے جہاں گارنٹی سے کہا گیا کہ جو حسین پہ روئے گا یا رلائے گا یا رونے والے کی صورت بنائے گا یعنی حقیقی عزادار وجبت لہ الجنہ، اس کو جنت ملے گا۔ اب بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں بھئی جب جنت مل گئی تو اب اور کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوتا ہے نہیں؟ ہمارے یہاں شیعوں میں عمل کی قوت کیوں کمزور ہوئی، دین کی طرف دھیان کیوں نہیں گیا؟
ابھی پچھلے کچھ سال پہلے ہمارے یہاں وہ دور گزرا تھا، 25 30 35 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کہ ہماری مسجدیں بالکل ویران تھیں. ایک دو بوڑھے بزرگ کبھی مسجد میں نظر آتے تھے، جوانوں سے بالکل خالی تھی مسجد. اسی کی وجہ یہ ہوئی کہ بہت سے مین شہروں کی مسجدیں آج ہماری نہیں رہی. بہت سے قصبوں میں پتہ ہے آپ کو، آپ کے پاس کاغذات بھی ہیں، آپ کے بابا دادا کی مسجد ہے، مگر جب کوئی نمازی نہیں تھا، جو لوگ نماز پڑھنے آتے تھے آج ان کی ہو گئی ہے. ایسا بڑے شہروں کی بات سن لی جاؤ. بڑا ایک شہر ہے جہاں میں گیا تو دیکھا کہ سب سے بڑی مسجد جو شہر کی، بولے سرکار یہ ہماری مسجد تھی. المیہ داستان وہی نکلی کہ بھائی جو قوم نماز پڑھتی تھی ان کی ہو گئی. وہ آپ کبھی آئے نہیں، آپ نے نہ اس میں کبھی دیکھا پانی ہے، لوٹا ہے، فرش ہے یا نہیں ہے، ان کی ہو گئی. تو ایک دور ایسا آیا تھا ہم پہ کہ جب قوت عمل، اب الحمدللہ آج تو بیداری کا دور ہے. بہت مقام شکر ہے کہ آج جس مسجد میں چلے جائیے، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہاں جوانوں کی تعداد زیادہ نہیں، اور یہ علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے. بیدار کیا ہے، کوششیں کی، الزامات کو جھیلا، سختیوں کو جھیلا، جوانوں کے شعور میں اضافہ. ہمارے یہاں قدرت عمل کیوں کمزور ہو گئی تھی ایک زمانے میں؟ اس لیے کہ یہ سوچ کے بیٹھ گئے کہ جب مجلس میں آئے اور جنت واجب تو بات ختم، اب کچھ کرنے کی کیا ضرورت؟ وجبت لہ الجنت، یہ یقین ہے کہ جنت واجب ہے. مگر میں نے کہا کہ اللہ کا پاکیزہ بندہ صرف جنت کے لیے عبادت نہیں کرتا، سبحان اللہ، وہ حکم الہی کے لیے عبادت کرتا. اس کا ایک فرق پڑتا ہے اس بات سے، جس کا نظریہ عبادت اطاعت کے لیے ہوگا اس کے عمل میں، اور جس کا صرف جنت کے لیے ہوگا اس کے عمل میں فرق ملے گا. میں بات پورے زور کے ساتھ نہیں پیش کر پا رہا ہوں، میرا گلا متاثر ہے، مگر آپ غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. بہت اہم بات اس وقت آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک مل جل کے آواز سے بلند صلوات. سنیے گا ذرا غور سے، جس کا منظور نظر رضا الہی ہوگی اس کی عبادت میں، اور جس کی عبادت جنت کے لیے ہوگی اور جہنم سے بچنے کے لیے اس کی عبادت میں آپ کو فرق نظر آئے. فرق کیسا؟ یہ آدمی جو جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہے اور صرف جنت کے لیے، یعنی آخرت کا آرام کے لیے، سختی سے بچنے کے لیے، مقصد تو یہ میں جلوں نہیں، جہنم میں نہ جاؤں، جنت کا آرام، اس لیے اگر ایسا انسان سختی کے موقع پہ جم نہیں سکتا عبادت کے میدان. بھائی اگر کہیں مشکل پیدا ہو جائے، حالات خراب ہو جائے، تو یوں کہے گا اللہ مشکل سے ہی بچنے کے لیے تو بندگی کر رہا، مشکل کو کیوں برداشت کروں؟ اگر سختی آ جائے حالات میں، حالات سخت ہو جائیں، تو یہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا، اسی سے تو بچنے کے لیے کر رہا ہوں، مشکل کو جھیلو. جیسے حضرت ابراہیم، کیا حضرت ابراہیم کے لیے جنت پکی نہیں تھی؟ بالکل تھی. لیکن جب آگ میں پھینکا جانے لگا، عبادت کا مطلب صرف نماز نہ لیجیے، میں نے پہلے گزارش کر دی، عبادت کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت، فرما برداری. تو ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، کیسی آگ تھی سنا ہے آپ نے؟ اتنے شعلے بلند تھے آسمان تک کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں جا سکتا. آنچ اتنی دور تک جا رہی تھی کہ جنہوں نے ابراہیم کو پھینکا آگ میں، وہ بھی اس کے قریب نہیں جا پا رہے تھے. گوپھن ایک منجنیق میں رکھ کے پھینکا تھا دور سے. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے دور میں قلعوں میں جن پتھروں کو مارا جاتا تھا قلعے کی دیواریں توڑنے کے لیے، بڑی بڑی مشین ہوتی تھی لکڑی کی، گوپھن، اس میں بڑے پتھر رکھ کے اسی میں ابراہیم کو رکھ کے دور سے پھینکا گیا، یعنی وہ قریب خود. ایسی آگ بھڑکتی ہوئی، اگر ابراہیم کا مقصد اطاعت صرف جہنم سے بچنا ہوتا تو ایک بار تو کہتے پروردگار اسی آگ سے بچنے کے لیے تو تیری اتنی خدمت کی ہے، تیری اتنی اطاعت کی ہے،
بڑے مال کے سر کیے ابراہیم نے، قوم کی مخالفت لی، بڑے بت کا سر توڑا، نمرود جیسے ستمگر سے پنگا لیا. اے اللہ اتنی محنتیں کی میں نے اسی آگ سے تو بچنے کے لیے کی. اگر مقصد صرف جہنم سے بچنا ہوتا تو اللہ سے کہتے میں اس سختی پہ نہیں تیار، لیکن مقصد تھا رضا الہی. پروردگار اگر تیری رضا اس میں ہے کہ میں آگ میں چلا دیا جاؤں تو میں چلنے کو تیار ہوں، مگر تیری مرضی لینا چاہتا ہوں. ایک سلامات پڑھیے بر محمد. یہ اطاعت سے باتیں قدم دیتی ہے اگر مقصد اللہ کی رضا، وگرنہ آرام سے کہہ دیتے آپ. بلکہ جبریل نے جب آ کے آفر کی، اللہ کا نیک فرشتہ جبریل، ابراہیم کیا ارادہ ہے، کچھ مدد کروں. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں جا رہے تھے اس بیچ میں جبریل نے آ کے کہا ابراہیم ہیلپ کروں، مدد کروں، بچاؤ. تو کہا کہ جبریل مجھے مدد تو چاہیے، ہے تو سکتی مدد تو چاہیے مگر تجھ سے نہیں، اسی سے چاہیے. اگر وہ چاہے تو بچا لے، وہ چاہے تو جل جاؤں. اس کی مرضی، اسی کی عبادت. اور پھر اللہ کا پاکیزہ بندہ جب آگ میں آیا تو جو دیکھ رہا تھا اپنے خلیل کے صبر کو، اس نے آگ کو پھولوں میں بدل دیا. آپ گلزار ہو گئی، سنا ہے آپ گلزار ہو گئی. جب بات اللہ کی اطاعت کی ہو یا معصومین کی اطاعت کی کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم محبت حسین سے اس لیے کرتے ہیں کہ صرف جنتی ہو جائے، جہنم سے بچ جائے، تو یہ درجہ بہت کم تر درجہ ہے. اگر اس لیے کریں کہ وہ جیسا چاہے ہم ویسے کریں، یہ درجہ بلند ہے. تو جس طرح اللہ کی اطاعت ویسے ہی معصومین کی اطاعت. کہتے ہیں کہ 7ویں امام کے زمانے میں ایک آدمی خراسان سے آیا. خراسان آج کے ایران کا حصہ، خراسان مشرق مقدس جگہ. اس علاقے سے ہارون الرشید کا دور ہے، امام کا دور ہے، 7ویں امام کا. آتا ہے اور آفر کرتا ہے مولا دیکھیں سنیے گا وہ کیسے شیعوں کو چاہتے ہیں، زاویہ نظر کیسا ہونا چاہیے. وہی جو میں نے عرض کی، جس طرح اللہ کی رضا کے لیے عبادت، اسی طرح معصومین کی اطاعت. آگے کہتا ہے مولا آپ حکومت وقت کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے؟ کھڑے ہو جائیے مولا، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں. پورا خراسان آپ کے چاہنے والوں سے بھرا ہوا ہے، پورا خراسان آپ کے چاہنے والوں سے بھرا ہوا ہے. آپ بس قیام کیجئے حکومت کے خلاف، ہم ساتھ دینے کے لیے تیار. مولا نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں؟ اب مولا پورا خراسان سمجھیے، سب آپ کو مانتے ہیں، آپ بس کھڑے ہو جائیے. مولا نے کہا ہمارے چاہنے والے ہیں. کہا تم بھی انہی میں سے ہو؟ مولا کیا بات کر رہے ہیں، اگر ان میں سے نہ ہوتا تو ان کا نمائندہ کیسے بن گیا؟ نمائندہ بن کے آیا، اس کا مطلب اس کے عام لوگوں میں سے بھی نہیں، اس کے بڑے لوگوں میں سے ہوں، آپ کے چاہنے والوں میں سے. امام نے کہا اچھا آؤ ہم دیکھیں. گفتگو ہو رہی تھی، امام نے کنیز کو اشارہ کیا کہ تنور روشن کیا جائے. تنور میں آگ دہکنے لگی، شعلے چٹکنے لگے، اور جب انگارے چمکنے لگے تو امام نے اس سے کہا کہ جاؤ اس دہکتے ہوئے تندور میں پہنچ جاؤ. مولا میں تو مدد کرنے آیا ہوں آپ کا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے جلا دینا چاہتے ہیں؟ مولا کیا آپ مجھے جلا دینا چاہتے ہیں؟ جہاں اتنا تھا امام نے کوئی بات نہیں کہا. اور بتاؤ خراسان میں ہمارے چاہنے والوں کے ہاتھ. گفتگو پھر اسی طرح ہونے لگی جیسے کچھ ہوا ہی. اسی اسنا میں ایک سچا چاہنے والا در دولت پہ آیا جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے ہارون مکی. سچا چاہنے والا، اس لیے کہ سچا وہ ہوتا ہے جو حکم امام کے سامنے یہ نہ پوچھے کہ کیوں اور کس لیے. سبحان اللہ. ادھر امام کہے ادھر پابندی کرے حکم کی، تو ہے سچا چاہنے والا. عالم
محمد کے چاہنے والوں کا قلبی یہ اصول تھا آج کہ حج سے فارغ ہوتے ہیں تو معصومین کے دروازے پہ حاضری دیتے ہیں. آج بھی اکثریت کربلا معلّہ جاتی ہے حج کے بعد پہلے سے. یہ بھی مکے سے آئے تھے, امام کے در و دولت میں سلام کیا, ابھی گرد سفر میں لباس ہٹا ہے, بال ہٹے ہیں, ظاہر سی بات ہے سفر سے آ رہے پیاسے بھی ہو. مولا نے دروازے سے سلام جواب دینے کے بعد فوراً کہا کہ ہارون, وہ سلگتا ہوا تندور دیکھ رہے ہو, کہا مولا, کہا جاؤ کود جاؤ. ہم جیسا ہوتا تو یہ کہتا مولا پہلے مسافر تو کر لوں, ہاتھ چھوٹنے تو مولا بڑا تھکا آیا ہوں, لباس جھاڑ لوں, کیا کہہ رہے. مگر نہیں پتا ہے ہارون جیسی ہمارے بچے سے ہوگی. یہ نہیں کہا مولا کیوں اور کس لیے, مولا پہلے قدموں کو چومنا ہے, حکم آ گیا تو اب دروازے ہی سے رک کیا, تندور کا جا کے کود گئے. کنیز کو مولا نے اشارہ کیا, ڈھکن کو ڈھک دیا. اب مولا اس سے پھر اسی طرح نارمل حالت میں گفتگو کر, اور سناؤ خراسان میں ہمارے چاہے. اب حالت یہ ہے کہ مولا تو باتیں کر رہے ہیں مگر اس کا دھیان اب مولا کی طرف بار بار کنکیوں سے دیکھتا رہے. بیچارہ اب تک تو جل کے راکھ ہو گیا ہوگا, ہڈیاں سرما بن گئی ہوگی. مولا نے بے چینی کو دیکھا, ہاتھ کو پکڑا, لائے تندور کے قریب, کنیز کو اشارہ کیا. تندور کا ڈھکن جب ہٹایا گیا تو کیا دیکھا, ہارون شولوں میں نہیں بلکہ پھولوں میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک بار امام نے کہا, نادان یاد رکھ, ہمیں اس اللہ کے پاکیزہ بندے جنہیں اس نے اپنی رضا کا مظہر بنایا ہے, جسے ہماری معرفت ہوگی, جسے اللہ کی معرفت ہوگی, اسے پتا ہوگا کہ ہماری اطاعت کسی کو ہلاک نہیں کرتی بلکہ ہماری اطاعت تو انسان کو زندگی دیتی ہے. ہماری اطاعت تو زندگی دیتی ہے, بس تم ہمیں سمجھو, ہماری اطاعت کے طریقے کو سمجھو. اور آپ نے دیکھا جو ابراہیم کے لیے ہوا وہی مولا کے چاہنے والے ہارون مکی, وہاں بھی پھول بنی آگ, یہاں بھی پھول بنی. آج 1400 سال بعد بھی حسین کا نام لے کر آگ کے انگاروں پہ چلنے والے یہی بتاتے ہیں کہ عشق اہل بیت میں اگر آگ پر بھی قدم رکھ دو گے تو وہ گلزار ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد. کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے, کربلا ہمارے لیے سبق ہے. عزیزوں سنیے, یاد رکھیے گا, کربلا بتاتی ہے کہ بندگی صرف جنت و جہنم کے لیے نہیں, رضائے پروردگار. اسی لیے حسین جب تک جہاد کرتے رہے, جب تک یہ آواز نہ آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ, لوٹ اپنے رب کی طرف, تب تک جہاد کرتے رہے. عاشور کی رات تھی جب حسین نے اپنے اصحاب سے کہا, ان ظالموں کو میرا گلا چاہیے, تم چاہے جہاں چلے جاؤ. تب مولا ہم اور آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. آقا نے چراغ خیمہ میں بجھا دی. نفسیاتی بات ہے, اجالے میں کوئی اٹھتے ہوئے شرم محسوس کرے گا, لیکن جب اندھیرا ہو جائے تو پتہ نہیں چلے گا کون کہاں سے چراغ خیمہ بجھا. حسین بتانا چاہتے تھے چراغ خیمہ بجھا کر کہ میں دکھانا چاہتا ہوں میرے اصحاب کے کردار کی چمک کیسے. اور اب سنیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں, جو بات میں کہنا چاہتا ہوں. ہم چھوٹی سی بات میں مغرور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر جنت واجب ہے. حسین نے اپنے اصحاب سے کہا, سنو بہت بڑی بات کہی قسم خدا کی ہے. ابھی میں آ رہا ہوں مسائل کی طرف, مگر یہ مسائل کی طرف نہ سنیے گا, غور کی طرف. میرے چاہنے والوں تم چلے جاؤ, جاؤ, میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت نکھاؤں. امام کی بیعت میں ہونے کا مطلب جاؤ. پھر اس سے بڑھ کے بات کہی حسین نے, کیا کہا, جاؤ چلے جاؤ, اگر اکیلے جاتے شرم آتی ہے تو میرے خاندان کے بچوں کا حق میرے قاسم کو ساتھ لے جائے.
کوئی میرے اکبر کو ساتھ لے جائے گا؟ مگر یہ بھی سنو، اگر چلے بھی جاؤ گے تو حسین تمہاری جنتوں کی گارنٹی لیتا ہے، ضمانت۔ اب تو کوئی بات نہیں رہی، جن کی جنت کی حسین ضمانت لے لے، گارنٹی، اسے کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اب اگر ان کا آنا صرف جنت کے لیے ہوتا تو عاشور کی رات چلے جاتے، مگر جنت کے لیے نہیں، حسین کی رضا کے لیے آئے تھے۔ جب چراغ جلا تو جانا تو دور کی بات دیکھا، اصحاب ننگی تلواروں کو گلے پہ رکھے کہتے ہیں مولا جانے کی بات کرتے، اگر اشارہ کریں تو ہم اپنے گلوں کو کاٹ لیں گے۔ یہ جنت کے لیے نہیں آئے تھے، مگر نہ جنت کی ضمانت تو حسین نے یہ کہہ کہ چلے جاؤ، جنت کی بھی نہیں آئے، چلے جاتے۔ آج ہم ایک جگہ جنت کی بات ہو جائے تو ہم مغرور ہو جاتے ہیں، اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ تھے جنہیں حسین شب عاشور جنت کی گارنٹی دے رہے تھے، مگر جب تلوار چلاتے چلاتے وقت نماز ہوا تو آگے کہا مولا وقت نماز ہو گیا، دل چاہتا ہے زندگی کی آخری نماز آخری نماز اگر ان کی بھی جنت کے لیے ہوتی تو حسین ضمانت لے چکے۔ اتنے مصائب برداشت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن نہیں پتا ہے نماز جنت کے لیے نہیں ہوتی، سی مولا اور اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کربلا کا ہر فرد پابند عمل تھا، کوئی ایسا ہے جس کی زندگی میں عمل نہ پائے؟ ایک ایسی بی بی کے بارے میں سوچئے بے کس کہ جس کے کبھی بال کو سورج نے نہ دیکھا ہو، اس کے سر سے ردا چھن جائے، اس کا سارا کنبہ مر جائے، اس کی گود کے بالے قتل ہو جائے، اس کا حسین جیسا بھیا مر جائے، لیکن بھیا کو بہن پہ اتنا یقین ہو کہ جاتے جاتے آخری وصیت جو حسین نے زینب سے کی، اتنا یقین تھا ان ساری مصیبتوں کے بعد میری بہن کا کردار یہ کہا، اے بہن زینب الوداع، بہن مجھے نماز شب میں یاد رکھا، واجب نماز تو دور کی بات، حسین جانتے ہیں ایسے عالم بے کسی میں میری بہن کی نماز شب میں، بہن نماز شب میں مجھے اتنا بھروسہ ہے۔ زینب معمولی ذات کا نام نہیں، بازار شام و کوفہ میں جب زینب آئی تو علی کا لہجہ ہی نہیں تھا، انداز بھی علی کا تھا، صرف لہجہ نہیں، آپ نے سنا لہجہ علی کا لیا، لہجہ بھی علی کا تھا، انداز بھی۔ انہی کوفے کے نااہل لوگوں سے اپنے دور حکومت میں علی کہتے ہیں یا اشباہ رجال ولا رجال، اور مردوں کی شکل رکھنے والے نہ مردوں میں تمہیں آواز دیتا ہوں، تم میری آواز میں لبیک نہیں کہتے۔ زینب کے لیے کوفے میں آنا بہت بڑا ستم تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی چند سال پہلے یہی زینب اس کوفے میں شہزادی بنے تھی، علی کے دور حکومت میں یہی زینب اس شہر کی شہزادی تھی۔ کوفیوں کو علی کے لہجے میں خطاب کیا، آواز دی یا عالم غدرت و یا عالم فجر، او غدارو، او مکارو، او فریبکارو، تمہیں شرم نہیں آتی میرے بھیا کو دھوکے سے مدینے سے بلایا اور کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا
جیسے ہی بازار کوفہ میں قدم رکھا منظر دیکھ کر بچی ٹہل گئی. آپ نے جس کو راستے دیکھا کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا قیامت تو نہیں ہے مگر جو منظر میں دیکھ رہی ہوں یہ کسی قیامت سے کبھی نہیں. بابا نوکے نیزہ پہ کچھ چاند سے سرے کچھ نانا پہ کچھ ننگے سر بھی اے بابا انہی میں سے ایک عورت ہے جو خود بنے اجروں کو بنا. بابا انہی قیدیوں میں ہے بڑے نورانی چہرے ایک عورت ہے جو خود بنے. عبداللہ نے تڑپ کے پوچھا بیٹی ذرا دریافت کرو کون لوگ ہیں، کس قبیلے کے ہیں، کس شہر کے، کس گھرانے کے ہیں. بچی نے کہا بابا بازار میں بہت شور ہے. بابا یہ بیوی ایک بلند اونٹ پہ بیٹھی ہے ہر طرف شور ہے میری آواز اس تک نہیں گئی. کیسے پوچھا؟ یکایک بچی نے بابا کے ہاتھ کو ہلا کے کہا بابا یہاں تو نہیں پوچھ سکتی مگر آؤ. قافلے کے پیچھے ایک چھوٹے اونٹ پر میرے 3 سال کی ایک بچی